السلام علیکم، میں ہوں صدف درانی۔ اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا یوٹیوب چینل اور بر وقت معلومات کے لیے پریس کیجیے بیل آئیکن۔ بھارت کا کشمیریوں کے حق پر بڑا ڈاکہ، ہندو انتہا پسندی کے ناگ نے کشمیریوں کو ڈس لیا۔ مقبوضہ وادی میں مسلمان کشمیریوں کو اقلیت میں بدلنے کی سازش پر کام شروع۔ بھارتی آئین کا آرٹیکل 370 اور 35 سے ختم ہونے سے کشمیریوں کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ ریاستی اسمبلی اور الگ پرچم ختم، دیگر ریاستوں کے باشندوں کو مقبوضہ وادی میں زمینیں اور جائیدادیں خریدنے اور مستقل رہائش کا حق مل گیا۔ کشمیر میں سرکاری ملازمتوں اور تعلیمی وظائف کے دروازے بھی ہر ہندوستانی پر کھل گئے۔ کشمیریوں کو ہر شعبے میں 16% کوٹا اقلیتوں کو دینا پڑے گا۔ سمیت کئی بھارتی جماعتوں نے انتہا پسند مودی حکومت کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ سابق وزیر داخلہ چدمبرم بولے، تاریخ ثابت کرے گی یہ فیصلہ غلط تھا۔ ششی تھرور نے کہا، یہ وہ جمہوریت نہیں جسے ہم 70 سال سے نبھا رہے ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ امریندر سنگھ نے بی جے پی حکومت کے اقدام کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ کشمیری رہنما پھٹ پڑے، مودی کے فیصلے کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا۔ محبوبہ مفتی کہتی ہیں، بھارت مقبوضہ کشمیر میں ایک قابض حکومت بنا دے گا۔ فیصلے سے برصغیر میں تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے۔ عمر عبداللہ بولے، بھارتی حکومت کے کشمیر پر یک طرفہ فیصلے نے وادی کے شہریوں کے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے۔ ان فیصلوں کے دورس اور تباہ کن نتائج ہوں گے۔ مقبوضہ وادی چھاونی بنا دی گئی، مزید 8000 فوجی تعینات، کونے کونے میں بھارتی دہشت گرد فوج دندناتی پھرنے لگی۔ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی نظر بندی کے بعد گرفتار۔ وادی بھر میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس معطل، انتظامی اور فوجی حکام کو سیٹلائٹ فونز فراہم کر دیے گئے۔ تمام اداروں کو بھی تالے، کرفیو نافذ، خاردار تارے لگا کر علاقوں کو سیل کر دیا گیا۔ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی بول پڑی، کہا مقبوضہ کشمیر پر یک طرفہ بھارتی فیصلے سے کشیدگی بڑھے گی۔ بھارتی فیصلے سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بڑھیں گی۔ بھارتی سٹاک مارکیٹ بھی کریش کر گئی، سینسیکس 5 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ پاکستان ہر محاذ پر کشمیریوں کے ساتھ، مقدمہ اقوام عالم کے سامنے رکھ دیا۔ وزیر اعظم کے عالمی رہنماؤں سے رابطے شروع، ملائیشین وزیر اعظم اور ترک صدر کو ٹیلی فون۔ عمران خان نے مہاتیر محمد کو موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا، بولے بھارت کا غیر قانونی اقدام خطے کے امن اور سلامتی کو تباہ کر دے گا۔ مقبوضہ کشمیر کی حیثیت تبدیلی کا بھارتی اعلان سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ بھارتی اقدام ایٹمی صلاحیت کے حامل ہمسایوں کے درمیان تعلقات مزید خراب کرے گا۔ ترک صدر نے بھی مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے واضح کیا، پاکستان کشمیریوں کی سفارتی، اخلاقی، سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ کر دی، ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں، پاکستان غیر قانونی اقدام کے خلاف ہر آپشن استعمال کرے گا۔ ادھر بھارتی ہائی کمشنر کی دفتر خارجہ طلبی، پاکستان کا کشمیر سے متعلق قانون سازی پر شدید احتجاج، کشمیر میں مزید کسی کارروائی سے باز رہنے کی وارننگ۔ سیکرٹری خارجہ نے واضح کیا، پاکستان کشمیریوں کی ہر سطح پر حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود کا سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کو خط، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر نوٹس لینے کا مطالبہ۔ خط میں کہا گیا، ہیومن رائٹس کمشنر کی رپورٹ نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کا پردہ چاک کیا۔ بچوں سمیت نہتے کشمیریوں پر پیلٹ گنز کا بے دریغ استعمال جاری ہے۔ بھارت کالے قانون کے تحت نہتے کشمیریوں کو جبر و تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے۔ بھارتی حیوانیت کے خلاف پورا ملک ایک، سیاسی اور عسکری قیادت متحرک، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج ہوگا، کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوگی۔ مودی کے غیر آئینی اقدام کا جائزہ لیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس بھی ملتوی، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی وجہ سے کابینہ اجلاس اب بدھ کو ہوگا۔
کشمیر ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، کشمیریوں کی تحریک آزادی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کشمیر کا مقدمہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام لڑ رہے ہیں۔ معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق اوان کی گفتگو، کہا بھارت نے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائیں، حریت قیادت کو قید کر رکھا ہے۔ سیکولر بھارت ایک لبادہ تھا، ان کا اصل چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ بھارتی دہشت گردی اب پوری دنیا نے دیکھ لی۔ بھارت کی زہریلی سوچ نے خطے کے امن سے کھیلنے کی کوشش کی۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا بھی ٹویٹ، کہا لگتا ہے بھارت کے نزدیک یہ پاگل پن مقبوضہ کشمیر کا نیا حل ہے۔ کشمیر کوس پر تمام سیاسی جماعتیں یک آواز۔ شہباز شریف کہتے ہیں بھارت مقبوضہ کشمیر میں ہندوؤں کو آباد کرنا چاہتا ہے، مودی غلط فہمی میں نہ رہے، پاکستانی عوام ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ سیاسی اور عسکری قیادت کے اجتماعی فیصلوں کا وقت بھی آ گیا۔ بلاول بھٹو بولے بھارتی حکومت کی انتہا پسندانہ پالیسیاں کھل کر سامنے آ گئیں، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم انتہا کو پہنچ گئے ہیں۔ وزیر آزاد کشمیر فاروق حیدر بولے بھارت کے ساتھ 70 سال کے حساب کتاب چکانے ہیں۔ صدر آزاد کشمیر نے کہا ہندوستان نے جو آج اقدامات کیے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق اور مولانا فضل الرحمان نے بھی بھارتی فیصلہ مسترد کر دیا۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی برائے کشمیر بھی بھارتی بربریت کے خلاف متحرک۔ اجلاس میں حکومتی اور اپوزیشن اراکین کی شرکت، تمام جماعتوں نے مودی کے اقدام کو رد کر دیا۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی فخر امام کہتے ہیں پاکستان کا ہر شہری مقبوضہ کشمیر کی عوام کے ساتھ ہے۔ بھارت کی مقبوضہ کشمیر پر قانون سازی انتہائی غلط ہے، کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کشمیری ہی کریں گے۔ کراچی سے خیبر تک ایک ہی آواز، کشمیر بنے گا پاکستان۔ کشمیریوں کے حق میں شہر شہر مظاہرے، بھارت کے خلاف نعرے۔ اقوام متحدہ سے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا فوری نوٹس لینے کا بھی مطالبہ۔ پنجاب کی سرکاری اور نجی یونیورسٹیز میں یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ اساتذہ اور طلباء نے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی۔ لاہور میں چیرنگ کراس سے پریس کلب تک ریلی، گرینڈ مارچ میں سیاسی رہنماؤں کی بھی شرکت۔ بھارت کی حیوانیت اور جنگی جنون دنیا کو دکھا دیا گیا۔ چین، برطانیہ، فرانس، روس، جرمنی سمیت مختلف ممالک کے دفاعی اتاشیوں کا کنٹرول لائن کا دورہ۔ دفاعی اتاشیوں نے بھارت کی جانب سے کلسٹر بموں سے جانی اور مالی نقصانات کا جائزہ لیا۔ دفاعی اتاشیوں نے نوسیری میں جگہ جگہ موجود کلسٹر ایمونیشن کے شواہد بھی دیکھے۔ آصف زرداری، شاہد خاقان عباسی اور خواجہ سعد رفیق کے پروڈکشن آرڈرز جاری۔ نیب کے حراست میں موجود تینوں سیاسی رہنما قومی اسمبلی کے رواں اجلاس میں شرکت کر سکیں گے۔ اسپیکر نے رانا ثناءاللہ کے پروڈکشن آرڈر سے متعلق وزارت قانون سے رائے طلب کر لی۔ رانا ثناءاللہ منشیات کیس میں گرفتار ہیں۔ اور وقت کم، مقابلہ سخت، ہر کسی کو تگڑے اور خوبصورت جانور کی تلاش۔ مویشی منڈی میں رونقیں، بیوپاریوں سے بحث و تکرار، کہیں بکروں کا زور تو کہیں ایک سے بڑھ کر ایک بڑا جانور موجود، دام بھی آسمانوں پر۔ گلی محلوں میں بچوں کی اپنے مویشیوں کے ساتھ موج مستیاں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز، میں ہوں اسما بیگ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، حاضر ہوں گے بریک کے بعد۔ مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت سے متعلق آرٹیکلز ختم کرتے ہوئے ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ دوسری طرف اپوزیشن جماعتوں نے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے نذیر احمد اور میر محمد فیاض نے فیصلہ مسترد کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے باہر آئین کی کاپیاں پھاڑ ڈالیں۔ تو انتہا پسندی کا ناک کشمیریوں کو ڈس گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی گھناؤنی سازش پر عمل شروع ہو گیا۔
इंतहा पसंद बीजेपी की मोदी हुकूमत ने मकबूजा वादी की खुद मुख्तारी छीन कर इसके 2 टुकड़े कर दिए। मोदी सरकार ने सदारती हुक्मनामे के जरिए मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म कर दी। वजीर दाखिला अमित शाह ने राज्यसभा में मकबूजा कश्मीर को नीम खुद मुख्तारी देने वाले आर्टिकल 307 का इलाका कहलाएगा। मकबूजा वादी को 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए जम्मू और कश्मीर को लद्दाख से अलग कर दिया गया। लद्दाख वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतजाम आ जाएगा और इसकी कानून साज असेंबली नहीं होगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मीर मोहम्मद फयाज और नजीर अहमद ने ऐवान में भारतीय आइन की कॉपियां फाड़ दी। मीर मोहम्मद फयाज ने अपना गिरेबान भी चाक कर लिया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने इसे तारीख का स्याह तरीन दिन करार दिया और बोले कि ये वो जमहूरियत नहीं जिसे हम 70 साल से निभा रहे थे। साबिक वजीर दाखिला चिदम्बरम का कहना है कि तारीख साबित करेगी कि ये इकदाम गलत था। भारतीय पंजाब के वजीर आला अमरिंदर सिंह ने कहा कि मोदी सरकार गैर कानूनी तौर पर आइन में तब्दीलियां कर रही है। नीम खुद मुख्तारी खत्म होने से जम्मू और कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रही सही अहमियत भी खत्म होने का अंदेशा है। इन करारदादों के मुताबिक जम्मू और कश्मीर को मतनाज़े इलाका करार दिया गया था। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। मकबूजा कश्मीर में गिरफ्तारियों पर तशवीश है। फ्रीक्वेंसी लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन कायम रखने का कहते हैं। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और मजीद ये कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर में गिरफ्तारियों पर तशवीश है। फ्रीक्वेंसी को लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन रखने का कहते हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक के एहतराम और मुतासरा हलकों से बातचीत पर जोर देते हैं। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से ये कहा गया है। मजीद ये कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर में गिरफ्तारियों पर तशवीश है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त और इस ख़त में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। बच्चों समेत निहत्ते कश्मीरियों पर पैलेट गन्स का बेदरिग इस्तेमाल जारी है। ये भी ख़त का मतन है। भारत काले कानून के तहत निहत्ते कश्मीरियों को जबर व तशद्दुद का निशाना बना रहा है। ये ख़त लिखा गया है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त और ख़त में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। वज़ीर ख़ारजा का OIC के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक रब्ता। OIC की पाकिस्तान को कश्मीर पर हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। भारत की जानिब से क्लस्टर बमों के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया गया है। वज़ीर ख़ारजा का OIC के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक रब्ता। OIC की पाकिस्तान को कश्मीर पर हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। भारत की जानिब से क्लस्टर बमों के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने मकबूजा वादी में बढ़ती हुई भारतीय जारहियत और अमन व अमान की सूरत हाल से आगाह किया। सेक्रेटरी जनरल OIC का ट्वीट सामने आया। कहा, बैनुल अक़वामी बरादरी मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए भारत पर दबाव डाले। ये ट्वीट सामने आया है। भारत की मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत बदलने की साजिश। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज तलब। मोदी के गैर आईनी इकदाम का जायजा लिया जाएगा। आज इजलास तलब किया गया है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। भारत की मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत बदलने की साजिश। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज तलब किया गया है। मोदी के गैर आईनी इकदाम का जायजा लिया जाएगा। मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत बदलने की भारतीय साजिश। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। मोदी के गैर आईनी इकदाम का जायजा लिया जाएगा। भारत की मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत बदलने की साजिश। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया गया है। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा और इस इजलास में मोदी के गैर आईनी इकदाम का जायजा लिया जाएगा। भारत की मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत बदलने की साजिश। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज तलब कर ली। कोर
اور کمانڈرز کانفرنس میں بھارت کے غیر آئینی اقدام کا جائزہ لیا جائے گا۔ کنٹرول لائن کی صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا۔ آرمی چیف نے کور کمانڈرز کانفرنس آج طلب کر لی ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں بھارت کے غیر آئینی اقدام کا جائزہ لیا جائے گا۔ کنٹرول لائن کی صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں ممکنہ جارحیت کے جواب پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور کمانڈرز کانفرنس آج طلب کر لی ہے۔ وزیراعظم عمران خان کا ترک صدر اور ملائیشیا کے وزیراعظم کو ٹیلی فون۔ وزیراعظم نے دونوں رہنماؤں کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیراعظم عمران خان کا ترک صدر اور ملائیشیا کے وزیراعظم کو ٹیلی فون۔ وزیراعظم نے دونوں رہنماؤں کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیراعظم نے کہا، مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت کی تبدیلی کے خطے کے امن اور سلامتی پر خطرناک اثرات مرتب ہوں گے۔ وزیراعظم کی جانب سے مزید یہ کہا گیا کہ بھارت کا غیر قانونی اقدام خطے کے امن اور سلامتی کو تباہ کر دے گا۔ وزیر اعظم کا ترک صدر اور ملائیشیا کے وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی سرکار نے تاریخ کا سیاہ ترین دن رقم کر دیا۔ وادی میں دفعہ 144 کے نفاذ کے بعد غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ تمام تعلیمی اداروں کو بھی تاحکم ثانی بند کر دیا گیا ہے، جبکہ موبائل فون، لینڈ لائن اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل ہے۔ سرکار کے صدارتی فرمان کے بعد مقبوضہ وادی میں حالات مزید کشیدہ ہو گئے۔ پتلی انتظامیہ نے عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کو گرفتار کر لیا اور کئی کشمیری رہنماؤں کو نظر بند کر کے کرفیو لگا دیا۔ ایک ہفتے میں 40,000 سے زائد فوجیوں کی تعیناتی سے جنت نظیر وادی عملاً فوجی چھاؤنی میں تبدیل ہو گئی، جس سے ڈرے سہمے کشمیری بھی گھروں میں محصور ہو گئے۔ جامعات کو امتحانات ملتوی کر کے تاحکم ثانی بند کر دیا گیا ہے، جبکہ کشمیریوں کا بیرونی دنیا سے رابطہ کاٹ کر موبائل فون، لینڈ لائن اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی ہے۔ اقوام متحدہ نے پاکستان اور بھارت سے اپیل کی ہے کہ کنٹرول لائن پر بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر دونوں ممالک صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے کہا ہے کہ عالمی ادارے کے فوجی مبصر گروپ نے رپورٹ جاری کی ہے کہ حالیہ دنوں میں کنٹرول لائن پر فوجی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ OIC کے انسانی حقوق کے مستقل کمیشن کا کہنا ہے کہ بھارتی فوجیوں کی تعداد میں اضافے سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں اضافہ ہوگا۔ بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کے بعد مقبوضہ کشمیر اب ریاست نہیں بلکہ وفاقی علاقہ کہلائے گی۔ مقبوضہ کشمیر اب اپنا الگ آئین اور الگ پرچم نہیں رکھ سکے گا اور نہ ہی کوئی سرکاری ڈھانچہ تشکیل دے سکے گا۔ بھارتی آئین کا آرٹیکل 370 مقبوضہ کشمیر کو خود مختار ریاست اور اس کے شہریوں کو باقی بھارتی شہریوں کے مقابلے میں خصوصی حقوق دیتا تھا۔ آرٹیکل 370 سن 1949 سے بھارتی آئین کا حصہ ہے۔ جب بھارتی آئین وجود میں آیا، اس آرٹیکل کے تحت ریاست جموں کشمیر پر بھارتی آئین کا اطلاق نہیں ہوتا تھا۔ یہ آرٹیکل ریاست کو اپنے قوانین خود بنانے کا خصوصی اختیار دیتا تھا۔ خزانہ، دفاع، خارجہ اور مواصلات کے امور یونین کے اختیار میں آتے تھے۔ بھارت کی مرکزی حکومت کشمیر کی ریاستی اسمبلی کی منظوری کے بغیر کوئی قانون لاگو نہیں کر سکتی تھی۔ آرٹیکل کے تحت ملنے والے حقوق میں کشمیریوں کا اپنا الگ آئین اور الگ پرچم تھا۔ ریاست جموں کشمیر سے باہر کا کوئی ہندوستانی باشندہ ریاست میں جائیداد نہیں خرید سکتا تھا۔ آرٹیکل 370 ختم ہونے کے بعد اب نہ تو ریاست جموں کشمیر اپنا آئین وضع کرے گی اور نہ ہی ریاست کسی قسم کے سرکاری ڈھانچے کو تشکیل دے سکے گی۔ بھارتی حکومت نے آرٹیکل 35 کو ختم کر کے ریاست کشمیر اور کشمیریوں کے خصوصی اختیارات ختم کر دیے۔ اس آرٹیکل کے تحت کوئی بھارتی مقبوضہ ریاست میں زمین یا جائیداد نہیں خرید سکتا تھا اور نہ ہی وہاں مستقل رہائش اختیار کر سکتا تھا۔ آرٹیکل 35 سے کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ بھارتی آئین کے آرٹیکل 35A کے تحت ریاست کشمیر اور اس کے شہریوں کو خصوصی حقوق و اختیارات حاصل تھے۔ یہ سن 1954 میں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے لاگو کیا گیا تھا۔ اس آرٹیکل کے تحت ریاستی اسمبلی کو مستقل شہری کا تعین کرنے کا اختیار حاصل تھا۔ اس کے تحت مقبوضہ جموں کشمیر سے باہر کا کوئی ہندوستانی نہ تو مقبوضہ ریاست میں زمین یا جائیداد خرید سکتا تھا اور نہ ہی وہاں مستقل رہائش اختیار کر سکتا تھا۔
आर्टिकल 35A मकबूजा कश्मीर की मकामी सरकारी नौकरियों के लिए सिर्फ कश्मीरियों को अहल करार देता था, जबकि तालीमी वज़ाइफ पर भी सिर्फ कश्मीरियों का हक था। इस आर्टिकल के बाद अगर कोई कश्मीरी खातून किसी ऐसे शख्स से शादी कर लेती जो रियासत से बाहर का हो तो उसका रियासत में जायदाद खरीदने का हक खत्म हो जाता था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।